مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو فیضان مدینہ اٹلانٹا یو ایس اے لیے چلتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی ابو حامد عبدالحبیب اتاری سنت و برا بیان فرما رہے ہیں۔ زجتادم عن جرام مقلت بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. Say together and loudly. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. علماء کہتے ہیں، علماء said that if anybody in calamities, in problems, in difficulties، اور یہ شعر پڑھتے وقت، یہ کپلٹ پڑھتے وقت، ریسائٹ کرتے وقت وہ اپنے ذہن میں، اپنے مائنڈ میں اپنی کلیمٹیز، اپنے پرابلم کو لائے اور پھر یہ شعر پڑھے. اس کا میننگ بھی بہت پیارا ہے. یا رب بالمصطفیٰ، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بلغ مقاصدنا، اے اللہ ہماری مصیبتیں، ہمارے جو ارمان ہیں، ہمارے جو مقاصد ہیں، ہماری جو آرزویں ہیں وہ پوری فرما دے. واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ما مضایا، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے. یا واسع الکرمی، اے بہت زیادہ کرم والے. آئیے مل کر اپنی التجائیں اپنے رب کی بارگاہ میں نبی پاک کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي جمعا طالبنا منك مغفرة، يا ربي جمعا طالبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم. مولاي صل
من ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واغفر لقارئها واغفر لسامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد آتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, today we are here in the Faizan Medina, Atlanta, Georgia, USA. آج ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک اور مدنی مرکز جس کو مجھے بھی آج پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا, اٹلانٹا میں امریکہ کی ریاست جارجیا میں یہ فیضان مدینہ موجود ہے. الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں. اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سے پہلے کہ بیان شروع کریں, میں ایک تذکرہ ایک ایسے اسلامی بھائی کا کرنا چاہتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی کے مبلغ محمد عرفان اتاری, وہ کچھ عرصہ پہلے یہاں موو ہوئے اور صرف اسی جذبے کے تحت موو ہوئے کہ مدنی کام کرنا ہے. سفر کیا انہوں نے. امریکہ کی دیگر ریاستوں میں لوگ موو ہوتے ہیں اپنے بزنس کے لیے, مگر وہ اللہ کا بندہ اپنا بزنس, اپنی فیملی کو انہوں نے چھوڑا اور وہ یہاں آئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اٹلانٹا میں مدنی کام کرنا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہاں مل کر میں ایسا لگ رہا ہے کہ صبح سے میں جب سے آیا ہوں میں اس مبلغ دعوت اسلامی کے تذکرے سن رہا ہوں اور میں دل ہی دل میں ان پر رشک کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا کام لیا کہ آج ہر کسی کی زبان پر ان کے لیے دعائیں ہیں اور ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. بہرحال ان اسلامی بھائی نے یہاں سفر کیا, آئے اور فیضان مدینہ, مجھے بتایا اسلامی نے کہ یہاں قالین سے لے کر بہت سارے کام انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے اور یہ فیضان مدینہ انہوں نے بنایا اور پھر اچانک بیمار ہوئے اور پھر پچھلے دنوں وہ انتقال کر گئے. ہمارے رکن شورا یہاں موجود تھے, ان کی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی اور میں نے خود یہ منظر دیکھا تھا کہ امیر اہل سنت نے براہ راست مدنی مذاکرے میں ان کو دعاؤں سے نوازا. امیر اہل سنت بھی ان کو پہچانتے تھے. تو الحمدللہ آج یہ شہر اور یہاں پر یہ مدنی کام ایک مبلغ دعوت اسلامی کی کوشش, اور یقیناً اس کے ساتھ یہاں بہت سارے اسلامی بھائیوں نے کوشش کی ہوگی, مگر مجھے بھی میسج دے رہا ہے, آپ کو بھی میسج دے رہا ہے. بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ, اس روایت کا خلاصہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو مرنے سے پہلے اسے نیکی کے کاموں میں لگا دیتا ہے اور وہ نیکیاں کرتے 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 دنیا سے چلا جاتا ہے. تو گویا ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا جب وقت آخر آنا تھا, رب کریم نے ان کو یہ موقع دیا, وہ یہاں آئے اور انہوں نے یہ کام کیا اور یہ کام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اور ہم سب کو بھی یہ پیغام ہے دنیا بھر کے ناظرین کو کہ کاش ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کر کے زندگی میں کوئی ایک کام تو ایسا کر لیں کہ مرنے کے بعد جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو. کوئی ایک مسجد ہم بنا لیں, کوئی ایک مدرسہ ہم بنا لیں, کوئی ایک ایسا کام ہم کر جائیں کہ ہم رہیں نہ رہیں, وہاں نیکیاں ہوتی رہیں, سجدے ہوتے رہیں, اجتماعات ہوتے رہیں, مدنی کام ہوتے رہیں
اور ثواب ہمیں ملتا رہے. تو بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے واقعات جا بجا موجود ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس مبلغ دعوت اسلامی کی فیملی، ان کے گھر والوں کی بھی دل جوئی کی نیت ہو، اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مبلغین دعوت اسلامی کو یہ جذبہ ملے کہ امریکہ کی اس ریاست میں یہاں آ کر بھی جہاں ایک ایک گھنٹے کے ڈالرز کمانے کے لیے لوگ آتے ہیں، ایک مبلغ دعوت اسلامی نے اپنا وقت نکالا، کئی ماہ یہاں رہے اور اپنے بزنس کو بھی نہ دیکھا، اور ماشاءاللہ بتایا مجھے اسلامی بھائی نے کہ اپنی جیب سے بھی بڑا پیسہ انہوں نے لگایا. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن. سو لیٹس میک اے گڈ انٹینشنز فرسٹ. آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ انٹینشن کر لیجئے کہ فار دا سیک آف اللہ عز و جل فرام دا اسٹارٹ ٹل اینڈ آئی ول سٹ ان بیان انشاءاللہ عز و جل. اور بیان کے اندر یہ بھی نیت کریں کہ کانشیس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، پاسبل ہوا تو بیان کی رسپیکٹ کی نیت سے، بیان کی تعظیم کی انٹینشن سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. یہ بھی نیت کر لیں. جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح بیٹھ جائیں، اور پھر جس طرح چاہیں آپ تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، لیکن جتنی دیر اس طرح بیٹھیں گے آپ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی کماتے رہیں گے. یہ بھی نیت کر لیں کہ موبائل فون کے یوز سے بچتے ہوئے انشاءاللہ بیان سنوں گا. تو اپنے اپنے موبائل فون کو جیب میں رکھ لیجئے اور سائلنٹ بھی کر دیجئے تاکہ توجہ کے ساتھ آپ بیان میں شامل ہو سکیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. There are so many blessings, virtues. درود پاک کو ریسائٹ کرنے کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے. ویری بیوٹیفل حدیث پاک. It has been reported from حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام said اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاح. لوگوں میں سے میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے. کیا فرمایا؟ the one who closest to me on the day of resurrection will be the one who would have recited more درود upon me. اب یہ بظاہر تو ایک حدیث پاک ہے، ایک ون لائنر فرمان ہے، مگر اس کے پیچھے جو میسج، جو گڈ نیوز ہے، ذرا سوچئے. the most difficult day، سب سے زیادہ مشکل دن اس یونیورس میں جو ہونا ہے وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، ڈے آف ریزریکشن ہے، قیامت کا دن ہے کہ جب بہت ساری تکالیف ہوں گی. گرمی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، ہیٹ کا عالم کیا ہوگا. ابھی ہمارے یہاں پر فین بند ہو جائیں تو ہم تھوڑی دیر نہیں بیٹھ سکتے، حالانکہ رات کا ٹائم ہے. لیکن اگر دھوپ کے وقت ہمیں روڈ پہ کھڑا کر دیا جائے شاید فیو منٹس سے زیادہ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے. لیکن اگر سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین کاپر کی ہوگی، اس وقت گرمی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر صرف گرمی کی پرابلم نہیں ہونی، اس دن نامہ اعمال بھی کھلنے ہیں، بک آف ڈیڈز بھی کھلنی ہے. اچھا پھر اس دن پل صراط سے، برج آف صراط سے بھی گزر رہا ہے. دیر آر سو مینی ڈیفیکلٹیز اوور دیئر. اب سولوشن کیا ہے؟ اس دن ایک ہی ہستی ہے کہ جو لوگوں کی مدد کریں گے. امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت فرمان عائشہ میرے سعادت فرماتے ہیں نا کہ میرے آقا کون ہیں، وہ کیسی مدد فرمائیں گے. وہ دن ہوگا کہ جب ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ. میزان عمل پر پلڑے تولے جا رہے ہوں گے، وے کیا جا رہا ہوگا کس کی گڈ ڈیڈ زیادہ ہے، کس کی بیڈ ڈیڈ زیادہ ہیں. اس اسکیل پر بھی میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا تشریف لائیں گے اور کیا کریں گے؟ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ. یعنی مدد کرنے والی ہیلپ فل پرسنالٹی ایک ہی ہے، اور وہی پرسنالٹی فرما دے کہ میرے کلوزسٹ قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. تو جو ہیلپ کرنے والا ہے، جو سالو کرنے والا ہے، بندہ انہی کے قریب ہو جائے تو پھر تو پرابلم سالو ہو جانا ہے. پیاس لگے گی تو میرے آقا کے ہاتھ سے جام کوثر مل جانا ہے.
دھوپ لگے گی تو نواؤل ہم تلے سایہ مل جانا ہے، پل صراط پر تکلیف ہونی ہے، گزرنا ہے. تو امام اہل سنت ہی تو بتاتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. میرے آقا اسی پل صراط کے کنارے رب سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. تو جب ہمارا ساتھ ہی ان کے ساتھ ہو جانا ہے تو پھر پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جانا ہے. پرابلم ضرور ہیں، ڈیفیکلٹیز ضرور ہیں، مگر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلوزسٹ ہو جانا ہے پھر پرابلم کس بات کی ہے؟ شاعر لکھتا ہے نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ارے ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ہیں آقا بھی تو وہاں ہوں گے نا. پر ٹھیک ہے، اب آقا نے بچانا ہے تو کلوزسٹ ہو جاؤ. درود پاک ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ پڑھ کے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلوزسٹ ہو جائیں گے تو پھر کام سارے بن جانے. بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بڑی خوبصورت گڈ نیوز دیتے ہیں. دنیا میں ہم بھی جاتے ہیں جب کسی کے آفس کو وزٹ کرتے ہیں اس نے بڑے بڑے فوٹوگرافز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں بندے سے ملاقات، فلاں بندے کے ساتھ، فلاں منسٹر کے ساتھ، فلاں کاؤنسلر کے ساتھ، فلاں فیمس پرسنالٹی کے ساتھ. حالانکہ یاد رہے کہ پکچرز، دارالفتہ اہل سنت کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو پکچرز ہیں یہ موبائل میں، کمپیوٹر میں موجود ہیں، یعنی پکسل کی صورت میں موجود ہیں، جب تک تو اوکے. اس کو پرنٹ کرنا یہ درست نہیں، جائز نہیں. اور پھر اس کو آویزہ کرنا، اس کو نمایاں طور پہ پورٹریٹ کر کے لگا دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے. جس گھر میں اس طرح کی تصاویر ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو آفس میں بھی اور گھر میں، بلکہ بعض لوگ تو بے شرمی کی انتہا کرتے ہیں کہ اپنی اور اپنے وائف کی، اپنے بچوں کی امی کی تصویر لگاتے ہیں کہ سب آ کے دیکھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب لوگ یہ تمنا کرتے ہیں، بلکہ اگر کسی کو کسی بہت بڑی شخصیت سے ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے وہ سب کو بتاتا ہے، پتہ ہے میری کس سے ملاقات ہوئی ہے، میں اس سے ملا تھا. ہاں، وہ اگلا کہتا ہے نہیں ہوئی، نہیں وہاں کہیں ہوئی ہے، دیکھو تصویر بھی ہے. اب دنیا میں کسی سے ملاقات ہو جائے اس کو اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہو. آؤ میں بتاتا ہوں رب کے حبیب سے ملاقات کا طریقہ کیا ہے. وہ آقا جس کے در پر حاضری دینے کو فرشتے تڑپتے ہیں، وہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ سلطان آف دا پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم has stated، فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے ہیں the one who reads درود me 50 times then I will shake hands with him on the day of judgment. ارے آقا سے مصافحے کا موقع ملنا ہے کس کو؟ only 50 times روزانہ درود پاک پڑھنے والے کو. look at the reward. اینڈ کام کتنا ہے، ورک کتنا، ویری اسمال. 50 ٹائمز درود پاک میں ٹائم ہی کتنا لگنا ہے. تو لیٹس میک گڈ انٹینشن دیٹ فرام ناؤ آنورڈز ڈیلی ٹرائی ٹو ریسائٹ مور اینڈ مور ان ایبنڈنس. کثرت کے ساتھ درود پاک اپنا معمول بنائیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر درود پاک آپ کا ورد ہوگا دنیا میں بھی کلیمٹیز، پرابلمز آپ سے دور ہو جانی ہیں انشاءاللہ. بروز محشر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جانا ہے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیئر اسلامک بردرز، ایک بہت ہی خوبصورت اسٹوری، بہت ہی پیارا ایک ایسا واقعہ، اور وہ واقعہ کسی اور کی زبانی نہیں، کسی اسٹوری بک سے نہیں سنا رہا. بخاری شریف جو کتاب احادیث میں سب سے ٹاپ رینک کی کتاب ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ واقعہ سنایا ہے، وہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. لیٹس لسن کیئرفلی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے. سونے کے جب ٹائم ہوا، سلیپنگ ٹائم ہوا، تو وہ ایک کیو کے اندر، ایک غار کے اندر چلے گئے اور پہاڑ کی اندر جا کے وہ آرام کرنے لگے. بٹ انفارچونیٹلی، میں حدیث پاک کی سمری بیان کر رہا ہوں، وہ پہاڑ جو ہے اوپر سے ایک چٹان، ایک بگ اسٹون نیچے آیا اور اس نے کیو کا جو منہ تھا وہ بند کر دیا، کلوز کر دیا کیو کو. اب اس سے نجات کی، اس سے اسکیپ ہونے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی کہ باہر نکلے تو کیسے نکلے، ہاؤ وی کم آؤٹ. اب کیا کیا؟ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تم نے سے جس نے بھی جو نیک کام کیا ہو
اس کام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور دعا کرو، شاید اس دعا کی برکت سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہم باہر نکل جائیں، رب کی مہربانی ہو جائے۔ بہرحال اس میں سے ایک نے ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کی، یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، مائی پیرنٹس آر اولڈ ایج، اور میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا، دودھ دو کر ان سب کو پلاتا، اس سے پہلے نہ اپنے بال بچوں کو پلاتا نہ لونڈی غلام کو دیتا، یعنی سب سے پہلے پریورٹی اپنے پیرنٹس کو دیتا تھا۔ وین ایور آئی ٹیک اے ملک فرام مائی گوٹس آئی ول ٹرائی ٹو گیو مائی پیرنٹس فرسٹ، دین مائی چلڈرنز اینڈ دین مائی سرونٹس۔ ونس کہتا ہے وہ میں جنگل میں گیا ہوا تھا، جب میں آئی کیم بیک تو دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے، سلیپ۔ اب بچے میرے جو تھے وہ بھوک سے چلا رہے تھے، مگر میں نے والدین سے پہلے بچوں کو پلانا پسند نہ کیا، اور یہ بھی پسند نہ کیا کہ اپنے والدین کو نیند سے جگا دوں، ان کو ڈسٹرب کروں۔ تو کہتے میں ساری رات پیالہ لیے، باؤل ملک کا لیے والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب وہ اٹھیں گے تو پھر میں انہیں پیش کر دوں گا، یہاں تک کہ آل نائٹ، ساری رات ہو گئی، ڈون، صبح ہو گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو پھر والدین اٹھے اور انہیں دودھ پیا۔ وہ بندہ کہتا یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو کچھ چٹان کو ہلا دے، چٹان کو، اس بگ اسٹون کو، کیو کے جو منہ ہے اسے ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوئی اور وہ جو بگ اسٹون تھا وہ تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلا۔ اب دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ میں اپنے چچا کی ایک لڑکی جس کو میں بہت محبوب رکھتا تھا، میری کزن تھی، اور میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا، آئی میک انٹینشن ٹو میک ایڈلٹری ود ہم، بگ رانگ انٹینشن، سن کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب وہ لڑکی جو تھی ایک بار بڑے قحط میں مبتلا ہوئی، پرابلم میں آئی، میرے پاس آئی کہ میری کچھ ہیلپ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہیلپ تو کروں گا مگر مجھے برا کام کرنے دو۔ پیسے طے ہو گئے، میں نے اس کی مدد بھی کر دی۔ جب وہ لڑکی میرے قابو میں آئی تو اس لڑکی کو میں نے دیکھا کہ وہ خوف خدا سے لرز رہی ہے، وہ لڑکی خوف خدا سے لرز رہی ہے، ڈر رہی ہے، اور مجھے بھی سمجھا رہی ہے کہ اللہ کا خوف کرو، ایسا کام نہ کرو۔ کہتا یا اللہ وہ مجھے بڑی پسند تھی مگر میں نے تیری رضا کے لیے برے کام سے اپنے آپ کو بچا لیا، اگر یہ کام میں نے ٹھیک کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، میرے مولا اس مصیبت سے ہمیں باہر نکال دے۔ وہ جو چٹان تھی، بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، وہ جو چٹان تھی وہ مزید سے رکھ گئی، وہ مزید اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ اب تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، وہ کہتا یا اللہ میں نے چند لوگوں کو مزدوری پر رکھا، ان سب کو مزدوریاں دے دی، لیبر تھے میرے، مگر ایک کی جو ویجز تھی، ایک کی جو مزدوری تھی وہ میں نے نکال کے تو رکھی مگر وہ لیے بغیر چلا گیا۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے پیسے کو تجارت میں لگا دیا، جو وہ اس کی مزدوری تھی، جو بھی اس کی اماؤنٹ تھی، اور آہستہ آہستہ اس میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس سے میں نے جانور خریدے، بکریاں خریدی، بھینسیں خریدی، اور وہ بہت بڑا ریبڑ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ پھر آیا، آ کر کہتا ہے میری مزدوری تو دے دو۔ تو میں نے اسے کہا یہ ادھر جاؤ، یہ جتنے جانور ہیں یہ سارے تیرے ہیں۔ کہتا کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو، میں نے تو تھوڑے دیے، میری تو کچھ ہی مزدوری بننی ہے، تھوڑی ویجز بننی ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ سارے تیرے ہیں، میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا۔ وہ بڑا خوشی خوشی سارا ریوڑ لے کر چلا گیا۔ یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو کرم فرما، اس پہاڑ کو ہٹا دے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ تینوں غار سے باہر نکلا ہے۔ اب اس پورے واقعے سے بیوٹیفل سٹوری جو ہے، کتنے سارے مدنی پرلز ہیں، کتنے پیارے پیارے مدنی فلاورز ہیں ہمارے لیے۔ ذرا سوچیں اگر ان تینوں اعمال ہی کو غور کر لیں، ان تینوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے ان نیک کاموں کی برکت سے ان سے اس مصیبت کو دور فرما دیا۔ پرابلم آئی مگر انہوں نے نیکیاں ایسی کی ہوئی تھی کہ جب رب کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا اللہ نے وہ پرابلم دور فرما دی۔ ٹھیک ہے، لک ایٹ دا فرسٹ جو انسیڈنٹ تھا، اس کا جو پہلا پارٹ تھا کہ اس شخص نے کیا کیا تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، ریسپیکٹ کی تھی،
اپنے ماں باپ کو ہمیشہ پریورٹی دی، ان کی خدمت میں زندگی گزاری۔ میرے ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، یاد رکھیں ماں باپ کے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، کبھی بھی ان کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے، ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ احادیث کرام میں یہ مفہوم ملتا ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ ناراض ہو جائیں تو رب بھی ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والوں میں تو میں بڑا پاپولر ہوں، میرے اخلاق کے ڈنکے بجتے ہیں، لوگ مجھے اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں کہ جناب کیا سافٹ ٹاکنگ کرتا ہے، ویری بیوٹیفل ٹاکنگ، ہمبل، پولائٹ، اسمائلنگ، مگر یہی اسمائل کرنے والا، یہی پولائٹ، یہی خوش اخلاق جب اپنے والدین کے سامنے جاتا ہے تو شیر ببر بن جاتا ہے، ان سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اپنے دوستوں کے لیے ٹائم ہے، اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں، اس کا خلاصہ ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، with the sight of mercy، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نظر کے صدقے، اس دیکھنے کی برکت سے اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج کا ثواب۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن میں کئی بار دیکھے، 100 بار دیکھے؟ میرے آقا فرماتے اللہ بہت بڑا ہے، 100 بار دیکھے جب بھی اللہ سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جن کے ماں باپ نہیں ان سے پوچھو، اب کہاں سے یہ ثواب کمائیں گے؟ ارے ماں باپ دعا دے دیں تو طوفان ٹل جایا کرتے ہیں، مگر آج لوگ ماں باپ کی دعائیں تو دور کی بات ہے، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ شادی ہو جائے تو اب ماں باپ گئے پیچھے، اب اپنی فیملی، اپنی لائف، ان بوڑھے ماں باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ارے آج 2 ماں باپ 10 11 بچے پال لیتے ہیں، مگر انہیں 11 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں پلتے، انہیں وہ بوجھ فیل ہوتے ہیں، انہیں ان کا بڑھاپا برا لگتا ہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے۔ ارے وہ دن بھول گئے جب ہمیں کھانا نہیں آتا تھا، ہمیں پہننا نہیں آتا تھا، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہمارے ماں باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہمیں اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے، ہم جیسا بھی بولتے تھے وہ خوش ہوتے تھے۔ آج ماں باپ بولتے ہیں تو ہم کہتے بار بار کیوں بولتے ہو؟ ابو جی چپ رہو، اب زمانہ بہت آگے ہو گیا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اب بیٹا باپ کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہ کرو میرے بچوں، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے، یہ راضی ہو جائیں تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ایک بات پتا چلی کہ اس بندے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی نا، دعا کی تو طوفان ٹل گیا، اس چٹان کو سرکا دیا گیا۔ دوسرا بندہ جس نے دعا کی تھی، کیا کیا اس نے نیک عمل؟ برائی سے باز آیا، بدکاری سے باز آیا، بے حیائی سے باز آیا، اس کو موقع ملا تھا برا کام کرنے کا، اللہ کے خوف سے اس نے برا کام نہ کیا۔ مگر آج حال کیا ہے کہ آج برائی کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں، آج نوجوان ڈھونڈتا ہے وہ جگہ کہ جہاں جا کے میں برائی کر لوں۔ ارے چانس مل جائے تو دور کی بات ہے، ادھر چانس ڈھونڈنے کے لیے بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ USA میں آ کر، امریکہ میں آ کر، یورپ میں آ کر بندہ کہتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، یا ماں باپ دیکھ بھی لیں گے تو کہہ دوں گا بھائی میری پرسنل لائف ہے، انٹرپشن نہ کیجئے۔ یہاں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو زیادہ بولنے جاتے کہتے زیادہ بات مت کرو ورنہ 911 پر فون کر دوں گا۔ ارے ماں باپ سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ وہ تمہاری آخرت تمہیں آگ سے بچانا چاہ رہے ہو، تم ان سے لڑ رہے ہو، انہیں پولیس کی دھمکی دیتے ہو۔ تو بہرحال بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، آج کوئی نہیں دیکھنے والا، ٹھیک ہے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، یو آر فری ٹو لیو یور لائف بٹ یو آر ناٹ فری فار ہیئر آفٹر۔ وہاں فری نہیں ہوگے، یو ہیو ٹو آنسر، وہاں جواب دینا ہوگا، اور وہاں جو کیا ہوگا اس کا جواب دینا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، مگر جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی پڑے گی۔ پھر تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ چٹان سرک گئی۔ وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا عمل کیا تھا؟ اس نے ایک مزدور، ایک لیبر کی امانت کو سنبھال کے رکھا تھا، اس نے امانت میں خیانت نہیں کی تھی،
آج لوگ دوسروں کے پیسے دبا جاتے ہیں، مال کھا جاتے ہیں. ارے کوئی بات نہیں جناب، پوچھنے والا کوئی نہیں. امریکہ میں پیسے کھائے تو کینیڈا چلے گئے، کینیڈا میں کسی کے ساتھ فورجری کی تو یورپ چلے گئے، یورپ سے فارغ ہوئے تو پاکستان چلے گئے. کوئی بات نہیں، ڈھونڈتا رہے پیسے جس کے کھائے ہیں. آج کوئی نہیں پکڑ سکتا آپ کو، مگر ایک دن ہوگا جب کہیں پیش ہونا ہوگا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان اپنے فتاوا میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے نا حق دبا لے، only 3 pennies، فرماتے اسے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسوں میں اتنی ساری چیزیں دینی پڑیں گی. 700 نمازیں با جماعت مقبول شاید ساری زندگی میں ہمارے پاس نہ ہو. اور 3 پیسے کھانے والے کا یہ وبال ہے، ادھر تو پتہ نہیں کروڑوں لاکھوں روپے لوگ کھا جاتے ہیں. ایسا نہ کرو. بلکہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، یہ ہمارے وطن کے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کی پیمنٹ دینی ہوگی، مثال کے طور پر 50,000 225 روپے بنتے ہیں، اس کو 50,000 دے دیں گے، مطلب باقی ختم، اوپر کے پیسے اڑا دیں گے. ایسا نہ کرو. آپ کے اڑانے سے اڑے نہیں ہیں، سامنے والے کا حق ہے جو آپ نے مار لیا ہے، آپ کو دینا پڑے گا. امام اہل سنت کا یہ فرمان یاد رکھو کہ 3 پیسے پر 700 نمازیں دینی پڑ جائیں گی. کہاں سے دیں گے ہم؟ تو لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کریں. دنیا میں دے سکتے ہیں ہم، وہاں نہیں دے سکیں گے. اپنا کچھ بیچ کر بھی دینا پڑے تو دے دو یا معاف کروا لو. ایسا تو نہ کرو کہ سامنے والا بیچارہ جلتا رہے، کڑتا رہے اور اگلا پیسے لے کے ہی آگے چلا جائے. مسلمان دھوکہ دینے کے لیے نہیں، مسلمان لوگوں کی امانتوں کو واپس لوٹانے کے لیے. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، اسی طرح کے کسی مغربی ملک کا واقعہ تھا کہ ایک مسلمان کے پیسے کسی دوسرے مذہب والے نے پیسے رکھ لیے. بڑی کوشش کی مسلمان نے، بھائی پیسے لوٹا دو، دے دوں گا بعد میں دے دوں گا، جس طرح ہم بھی کرتے ہیں ہمارے کچھ لوگ. نہیں دی، اس نے بہت ٹائم نکال دیا. مسلمان چلا گیا اس مذہب کے پیشوا کے پاس، اس مذہب کے جو لیڈر تھے ان کے پاس چلا گیا کہ دیکھو آپ کے یہاں کا ایک بندہ ہے اور میرے پیسے نہیں دے رہا. اس نے کہا اچھا، ایک پرچی لکھ کر دی، کہا یہ پرچی اسے دے دینا. مسلمان چھوٹی سی پرچی تھی، لا کر اس کو دے دی. اس نے جیسی پرچی پڑھی فوراً پیسے نکالے اور دے دیے. اس نے کہا ایسا کیا لکھا ہے اس میں، اس پرچی میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا پرچی پڑھاؤ مجھے. کہتا وہ نہیں پڑھاؤ. کہتا نہیں یہ تو مجھے بتاؤ. ایسا میں مہینوں سے بولی جا رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، تم نے میرے پیسے واپس نہیں لوٹائے، ایک پرچہ پڑھتے ہی پیسے دے دیے، کچھ تو ہوگا اس میں. وہ بندہ کہتا ہے کہ چلو لو پڑھو پرچی. جب پرچی پڑھی تو اس کے اندر یہ لکھا تھا، کیا تم مسلمان ہو گیا ہے جو لوگوں کے پیسے نہیں دیتا؟ کتنا بڑا تماچا ہے ہمارے منہ پر. کیا یہ ہے مسلمان کی تعریف؟ کیا یہ ہے مسلمان کی ڈیفینیشن کہ مسلمان ہی غلط کام کرے گا، مسلمان فورجری کرے گا؟ معذرت کے ساتھ آج اسلام کو جتنا بڑا نقصان یہ غیر مسلموں نے نہیں، ایک بہت بڑا نقصان ہم مسلمانوں نے پہنچایا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے، اپنے کرتوتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنے انٹریکشنز کے ذریعے، اپنے بزنس کے ذریعے. ارے پہلے کے لوگوں سے لوگ کاروبار کرتے مسلمان ہو جاتے تھے. یہ کیا مسلمان ہیں یار، کمال ہے، سچے، نیک، امانت دار. اور ابھی تو کوئی ہم سے ملے تو بدزن ہو جائے. یعنی بلکہ مسلمان خود کسی مسلمان ملک کی پروڈکٹ خریدتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، نہیں یار پتہ نہیں جو لکھا ہے وہ ہوگا نہیں، میڈ ان فلاں نہیں لینی، میڈ ان فلاں لینی ہے. کیوں نہیں یار وہاں ملاوٹ کا چانس ہے، اور پتہ چلے گا وہ مسلمان ملک ہے. سچ بتاؤ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ قیامت کے دن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑ گیا اور یہی سوال ہو گیا کہ یہ بتاؤ تم نے میرے دین کو کیا فائدہ پہنچایا، دیر از اینی آنسر؟ فائدہ کیا، نقصان پہنچا رہے ہیں. لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اسلام کی طرف ساری دنیا میں. خدارا ہے مسلمان بھائیوں، ایسے تو نہ بنو کہ ہماری وجہ سے ہمارے دین کا نام خراب ہو. مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان ایماندار ہوتا ہے، مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان پیس، امن اور پیار پھیلانے والا ہوتا ہے. مسلمان جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا. ارے مسلمان تو دوسرے کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. ہمارے اسلاف کا تو یہ انداز ہوتا تھا کہ آپ کے گھر کے برابر جب پڑوسی غیر مسلم ہوتے تھے اور ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا کہ ان کے اس سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ غالباً ان کا واقعہ ہے
کہ آپ کے پرنالے سے گندگی گرتی تھی. ایک برابر میں یہودی تھا جس کے گھر کے اوپر چھت پر ایک پرنالہ تھا, وہ روزانہ گندگی بھیجتا. آپ اس کی گندگی صاف کر دیتے, خود ہی دھوتے, خود ہی صاف کر دیتے. ایک دن وہ بندہ خود ہی گھر پر آ گیا, میں روز گندگی بھیجتا ہوں, آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہتے غصہ تو آتا ہے مگر معاف کر دیتا ہوں, پی لیتا ہوں غصے کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, غصہ پینے والے کو پسند کرتا ہے. وہ پڑوسی جو کہ غیر مسلم تھا کہتا ہے ایسا مذہب ہے آپ کا, یہ گندگی بعد میں دھوئیے گا, میرے پہلے دل کی گندگی دھوئیے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ ہے اسلام. دس از دا پکچر آف اسلام, کریکٹ پکچر آف اسلام. بٹ ٹوڈے ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان ہیں, یہ کدھر آ گیا مسلمان پڑوسی. ارے آج ہمارے یہاں ڈیلیبریٹلی پڑوسیوں کو ستایا جاتا ہے, ایسا نہ کیجیے. یعنی ہم خود کچھ نہیں ہیں مگر وی آر دا ریپرزینٹیٹو آف اسلام. ہم اسلام کے نمائندے ہیں, ہم نبی پاک کے امتی ہیں. اگر یو ایس اے میں ہیں, اگر امریکہ میں ہیں, اگر کینیڈا میں ہیں, یورپ میں ہیں, خاص طور پہ میں ان ممالک کے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں جو کہ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, جہاں دیگر کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں. وہاں آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کسی کی زبان پر یہ بات ہو کہ واقعی اگر ریسپیکٹیبل پرسنالٹیز کوئی ہیں, واقعی اگر آنریبل کوئی لوگ ہیں, واقعی اگر سچے ٹروتفل لوگ ہیں, امانت دار کوئی لوگ ہیں, تو وہ ہمارے معاشرے میں مسلمان ہوا کرتے ہیں. ان کا مذہب بڑا پیارا مذہب ہے. مگر معذرت کے ساتھ آج پوری دنیا میں اسلام کو جس طرح غلط پورٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ خود ہم ہیں. ڈرگس کا کاروبار, اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے اس میں بندہ نکلتا ہے مسلمان. فورجری, کوئی بندہ نکلتا ہے پیچھے مسلمان. یہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا, خیانت, ٹیکس کی چوری کرنے والا, امیگریشن کے قانون میں گڑبڑ کرنے والا, کسی بھی طریقے سے جناب کوئی نہ کوئی ایسا جس کو کہنا کہ فراڈ والا کام کرنے میں مسلمان آگے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے اسلام. یہ واقعہ سنیں آپ. بخاری شریف کی میں نے آپ کو حدیث پاک پیش کی تھی کہ ایک بندے نے ایک لیبر کی اس مزدوری کو سنبھال کے رکھا اور اس مزدوری سے اتنا بڑا ریوڑ بن گیا, اتنا بڑا بزنس انکریز ہو گیا, سارا ہی دے دیا اس کو. اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل کتنا مقبول ہوا. تو خدا را اپنے آپ کو ایماندار بنائیے, اپنے اسلام کے نام کو اپنی ذات سے روشن کیجئے. ارے بدنصیب ہے وہ مسلمان کہ جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. وہ کیا جواب دے گا رب کی بارگاہ میں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے پہلے ایمان پر مدینہ منورہ میں موت دے دے کہ ہم سے کبھی دین کا نقصان نہ ہو, ہمارے اسلام کا نام برباد نہ ہو. اللہ کرے ہم ایسا کوئی کام کر جائیں, ہمارا رب ہم سے کوئی ایسا کام لے لے. امام اہل سنت کیا خوب شعر لکھتے ہیں, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ایسا کام ہو جائے کاش کہ ہمارے آقا راضی ہو جائیں. تو میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے کو سنانے کے ساتھ ساتھ میں ایک اور عبادت کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور اس عبادت میں بھی ہم اس کو بظاہر کوئی بڑا کام نہیں سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ جو کام کیا ان لوگوں نے, جب پھنس گئے, جب ایک غار کے اندر پھنس گئے تو کیا کیا؟ دعا ایک باقاعدہ عبادت ہے. چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ دعا کے حوالے سے بھی یہاں موجود اٹلانٹا میں فیضان مدینہ میں اسلامی بھائیوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ ہمیں انکریج فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ترجمہ کنز ایمان, اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھ سے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں, دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. اللہ خود فرماتا ہے دعا کریں تو میں ان کی دعا قبول فرماتا ہوں. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کیا فرمایا؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. ترجمہ کنز ایمان, تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں. پکارو اپنے رب کو, ادعونی استجب لکم. رب خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا. مگر بندہ اس دعا کو بظاہر ہم کوئی عبادت یا کوئی کام نہیں سمجھتے, نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ دعا کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہیں,
دعا کے بھی کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ آداب ہیں. آج انشاءاللہ اس بیان میں کچھ اس ٹاپک پر بھی مدنی پھول لیتے جائیے کہ ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں حضرت دعا قبول نہیں ہوتی, بڑی دعائیں مانگتا ہوں دعا قبول, آپ دعا کر دیں, ہمیں تو دعا مانگنی آتی نہیں. تو آج ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دعا دراصل ہے کیا. یہ بھی کوئی عبادت ہے, اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں, اس کو بھی مانگنے کے کچھ آداب ہیں, اور اگر اس کو ہم طریقے سے سمجھ لیں تو اللہ نے چاہا ہمارے بہت سارے پرابلمز انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الدعاء مخ العبادہ. دعا صرف عبادت نہیں, عبادت کا مغز ہے. دعا از دا برین آف عبادہ, یہ سول آف عبادہ, مین چیز ہے عبادت کی. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک, خدا عز و جل کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, یعنی اتنی مقبول چیز ہے یہ دعا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ فرامین سنتے جائیے. میں ذرا ہمارے کچھ افریقن اسلامی بھائی ہیں تو ان کے لیے کچھ انگلش بھی ساتھ ساتھ حدیثیں بیان کر دیتا ہوں. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, making dua is a direct order from Allah Azza wa Jal. And it is practice of the Prophet alayhi salam. When we make dua, we also abide by the order of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we are counted amongst those who worship Allah Azza wa Jal. It is a great blessing to be able to make dua, because through dua we get a chance to plead in the court of Allah Azza wa Jal. We gain more closeness in His court. Through dua we gain many of the bounties from Allah Azza wa Jal and qualify for His mercy and forgiveness. The importance of making dua can be realized by the fact that Allah Azza wa Jal Himself orders in the Holy Quran to make dua, and also the fact that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam made dua for his ummah at the time of his birth, and he will do so on the day of judgment for our forgiveness. In many of the ahadith, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam repeatedly asked us to make dua and warn about the wrath of Allah Azza wa Jal to those who do not make dua. جو دعا نہیں مانگتے ان کے بارے میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ڈرایا ہے. narrated in Tirmidhi Sharif, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, there is nothing more exalted in the court of Allah Azza wa Jal than dua. اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. Also narrated in Tirmidhi Sharif by the authority of Hazrat Anas bin Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam copies the word of Allah Azza wa Jal. حدیث قدسی ہے, O son of Adam, until you keep making dua to me and remain hopeful of my mercy, I will keep forgiving your sins no matter how big they are without any curson. اے ابن آدم, مجھ سے دعا مانگتا رہے, میں تیرے گناہوں کو معاف فرماتا رہوں گا. ذرا سوچئے. اور فرماتا ہے میرے رب کتنے زیادہ کیوں نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے میرے رب کی رحمت کہ بندے کو کہا جا رہا ہے, یعنی دنیا میں ہم کسی کا برا کریں, کسی کی نافرمانی کریں اور پھر اس سے معافی مانگیں, ایک بار معافی مانگے, دو بار معافی مانگے, بندہ کہتا ہے بار بار گڑبڑ کرتا ہے پھر معافی مانگنے آ جاتا ہے. مگر رب کی رحمت دیکھو, رب خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو. دنیا میں کسی مالدار کے پاس جائیں, ایک بار مانگیں عطا بھی کر دے گا, دوبارہ چلے جائیں, تیسری بار جائیں, بندہ کہ جب دیکھو مانگنے آ جاتا ہے. دنیا والے اپنی جگہ, میرا رب ویسا کریم ہے, اس کے خزانے اتنے بھرے ہیں, وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو, اور بندہ جتنی بار مانگتا ہے رب اتنی بار عطا فرماتا ہے. اسے مانگنا پسند آتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, narrated in Tabarani Sharif by the authority of Sayyidina Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the calamity descends, the dua intercepts it and keeps fighting with the calamity till the day of judgment. پرابلم آتی ہے اور دعا اس کو انٹرسپٹ کرتی ہے, اس کو روک لیتی ہے, اب ان دونوں میں جھگڑا جاری ہو جاتا ہے. meaning that the dua saves a person from the calamities. دعا کی برکت سے لڑائی جو ہے, جو پریشانی جو ہے وہ بندے تک پہنچ ہی نہیں پاتی, دعا اس کو راستے میں روک لیتی ہے. یہ ہے دعا. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دعائیں کریں. آج بندہ کہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو جائے, کرم کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ رزق میں برکت ہو جائے, مجھے جناب دشمنوں سے نجات مل جائے. سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فارمولہ دے رہے ہیں.
In another hadith narrated in Abu Ya'la by the authority of Hazrat Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, the Holy Prophet Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, shall I not inform you of an action that will set you free from your enemy and increase your sustenance? ہر کوئی چاہتا ہے دشمن سے نجات مل جائے, رزق میں برکت ہو جائے. Keep making dua. What's that? Keep making dua in the court of Allah Azza wa Jal day and night. Dua is a weapon of a believer. Ad-du'a salahul mu'min. Dua مومن کا weapon ہے, ہتھیار ہے. آج سارے دوسرے کام کرتے ہو مگر دعا نہیں کرتے. دنیا سے مانگتے ہو, رب سے نہیں مانگتے. کیوں سب کے پاس جاتے ہو, رب کے پاس نہیں جاتے؟ وہ دینے والا ہے, وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو. ارے دنیا میں کسی سے مانگنے جاؤ وہ برا مانتا ہے, رب سے مانگو وہ پسند فرماتا ہے. وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. بندہ دعا کرتے وقت کیوں ہچکچاتا ہے؟ کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں دعا کے وقت جو ہے اس کو ہیسیٹیشن ہوتی ہے, سستی کرتا ہے؟ سنیے سنیے, Prophet sallallahu alaihi wasallam has also warned those who do not make dua, narrated in Bukhari Sharif by the authority of Hazrat Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. The Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, the one who does not make dua in the court of Allah Azza wa Jal, may Allah's torment be upon him. Allah Azza wa Jal اس پر غضبناک ہو, اس کا عذاب اس پر نازل ہو سکتا ہے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا. دعا تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے, پھر نہ مانگے. اب آئیے کچھ تھوڑے سے دعا کے, یعنی دعا مانگنی ہے تو اس کا کوئی ایٹیکیٹ بھی تو ہونا چاہیے نا. مثال کے طور پہ کسی دنیا والے کے پاس ہم جاتے ہیں, کیا انداز ہوتا ہے؟ جاتے ہیں, اس کا ایک انداز ہوتا ہے, کوئی فائل بناتے ہیں, بڑا پراپر تیاری ہوم ورک کے ساتھ جاتے ہیں, ٹوٹلی اٹینشن اس کی طرف ہوتا ہے. مگر کیا اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو کوئی اٹینشن ہوتا ہے؟ دعا ہے کیا؟ رب سے گفتگو ہے, ٹاکنگ ود اللہ عز و جل. And how we are doing this? ہم کس طرح دعا مانگتے ہیں؟ Is there any manners? Is there any etiquettes? کیا اس کی آداب ہیں ہمارے ذہن میں؟ فار ایگزامپل, آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہو اور آپ اس سے بات کر رہے ہو, وہ آپ سے بات کر رہا ہو, کبھی وہ ادھر دیکھے کبھی وہ ادھر دیکھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میری طرف دیکھو, مجھ سے بات کرو, I'm talking with you, pay attention to me. اور اگر اٹینشن نہیں دیتا تو ہمیں فیل ہوتا ہے یار بات مجھ سے کر رہا ہے, دماغ کہیں اور ہے. اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو دماغ کہاں ہوتا ہے؟ کبھی سوچتے ہو میں کس سے بات کر رہا ہوں, کس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں؟ اس وقت کانشیس کا عالم کیا ہونا چاہیے, ہارٹ فیلنگز کا عالم کیا ہونا چاہیے, اس وقت انسان کا انتھوزیزم کیا ہونا چاہیے؟ جیسے مرضی آئے ویسے دعا, بلکہ دعا میں امام صاحب نے کیا مانگا ہم کو پتہ ہی نہیں, وہ ایک روٹین ہے, ایک عادت ہے, جناب آمین ہم نے کہہ دینا ہے. نہیں, دیر از دا رولنگز, سنتیں اور آداب ہیں. اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے والد گرامی, فادر آف اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان نے باقاعدہ ایک پوری بک لکھی ہے, احسن الوعاء لآداب الدعاء. اور اس کتاب کی یوں سمجھ لیجیے مزید انٹرپریٹیشن کی ہے, شرح کی ہے, تفسیر لکھی ہے, مزید اس میں اضافہ کیا ہے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے. اور اس پوری کتاب کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے فضائل دعا کے نام سے ایک پوری بک شائع کی ہے, بیوٹیفل بک. آپ ضرور اس بک کو لیجئے, آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا یہ کوئی ایسا نہیں فارمیلٹی ہے, یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے, بلکہ برین آف عبادت ہے. دعا عبادت کا مغز ہے, تو کتنی کانشیس کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے. اور آج آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ دعا کے آداب کیا ہیں. نمبر 1, clear your heart from the thoughts of others, because according to the hadith Allah Azza wa Jal does not look at our appearance. اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپیرنس کو نہیں دیکھتا, وہ رب کریم اللہ عز و جل does not look at our appearance and our wealth. Instead he looks at our hearts and actions. دل کی کیفیت کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر اور دل کہیں اور. کانشیس بہت ضروری ہے, خاشع, خشوع اور خضوع یہ بہت زیادہ ضروری ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. پھر سیکنڈ ادب کیا ہے دعا جب کرنے لگے؟ فرسٹ تو یہ بات ہو گئی کہ ہارٹ, دماغ دعا میں ہو. نمبر سیکنڈ, میک شیور our body
clothes and place where we making dua is clean and pure, because Allah Azza wa Jalla is pure and He friends purity. Allah nazif hai اور نظافت کو, صفائی کو پسند فرماتا ہے. تو پیور ہو کر, پاک ہو کر, باوضو جب بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں وہ بھی پاک ہو. ٹھیک ہے. سیکنڈ ادب. تھرڈ, perform a good action before making dua. That mercy of Allah, so that mercy of Allah Azza wa Jalla showers upon you. Example, give sadaqah before dua, as stated in Surah Al-Mujadala. Give some alms sadaqah before your submission. یعنی جب بھی دعا کرنے لگے کچھ صدقہ دے دیں. کوئی بھی نیک کام کر لیں, 2 رکعت نفل پڑھ لیں, پہلے کچھ درود پاک پڑھ لیں, کچھ عبادت کریں تاکہ اللہ عز و جل کی رحمت متوجہ ہو جائے, پھر بندہ دعا مانگے. انشاءاللہ یہ دعا کی قبولیت میں ایک اچھا یوں سمجھ لیجیے اضافہ ہو جائے گا. اچھا, میک شیور we avoid any haram or impermissible means when earning our sustenance or eating our food, because those who have eaten a morsel of haram or perform haram actions, their dua is rejected. اپنی کمائی کو پاک کرو. حرام کمانے والے, حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی, پہلے یہ تو چیک کرو کھا کیا رہے ہو, کما کیا رہے ہو. اے مسلمان پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را امریکہ میں آ گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جناب تمام سوالات سے بری ہو گئے. یا کئی ایسے مسلمان ہیں جو حرام کما رہے ہیں, شراب بیچ رہے ہیں, شراب کا کاروبار کر رہے ہیں, معاذ اللہ پورک, سور کا گوشت بیچ رہے ہیں, اور نہ جانے کتنے طریقوں سے حرام کماتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ رزاق ہے, وہ رزق دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے. جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہنا ہے. فقط حلال روزی کمائیں, اپنے بچوں کو بھی حرام نہ کھلاؤ. یاد رکھیے یہ مفہوم ملتا ہے روایتوں میں کہ جو گوشت پرورش پاتا ہے حرام سے, وہ جہنم کی آگ میں جل جائے, یہی اس کے لیے بہتر ہے. اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر جو حرام کما رہا ہے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہے, اس لیے بڑا کر رہا ہے. نہیں, تھوڑا ہو, حلال ہو, اسی میں برکت ہے, اسی میں انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور ادب, بفور میکنگ دعا ریپینٹ فرام آل یور پریویس سنس. دعا سے پہلے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں. کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو جب گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر دعا بھی قبول ہوگی. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور ادب یہ ہے, بوتھ ایٹ دا بگننگ اینڈ اینڈ آف دعا پریز اللہ عز و جل, حمد بیان کریں. اسی طرح آلسو ریسائٹ درود شریف اپون دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, بوتھ ایٹ دا بگننگ اینڈ دا اینڈ آف دعا. درود پاک اول آخر دعا کے ضرور پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے, دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے. جب تک تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہونے پاتی. درود ضرور جو ہے وہ دعا کے دوران پڑھنا چاہیے. دعا کے اول آخر میں ایک اور بڑا پیارا انداز بتایا کہ دعا کرتے وقت اسٹارٹ میں یا ارحم الراحمین, ارحم الراحمین یہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے, اور جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے فرشتہ ندا کرتا ہے, مانگ کے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا. دعوت اسلامی والوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اجتماعات میں دعا سے پہلے 3 بار ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا جاتا ہے. تو یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح 5 بار یا ربنا یہ کہنا بھی مؤثر اجابت ہے, یعنی دعا کی قبولیت کا اثر رکھتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہو. دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہم نے دیکھا ہے 5 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا. کیوں؟ یہ امیر علیہ سنت کا انداز ہے. اور دیکھیں ہمارے باپا نے کتنا پیارا انداز دیا. قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو 5 بار ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم
تو ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے. امام جعفر صادق سے منقول ہے جو شخص عجز کے وقت 5 بار یا ربنا کہے اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخش دے اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے. تو ہر دعا سے پہلے یا ربنا 5 بار آپ نے پڑھنا ہے. اسی طرح ایک اور بڑا پیارا ادب ہے، کاش عطا ہو جائے، آنسو ٹپکانے کی کوشش کرے، روئے اللہ کی بارگاہ میں، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. پھر جب اپنے لیے دعا مانگے تو سب مسلمانوں کو شریک کریں، خالی اپنے لیے نہ مانگے یا اللہ میرا بھلا کر دے، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے. اور میرے پیارے اسلام میں حدیث پاک میں ہے جو سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مسلمان مرد و مسلمان عورت کے بدلے 1 نیکی لکھے گا. 1.5 ارب مسلمان بتایا جاتا ہے اس وقت دنیا میں ہیں. اللہ کی رحمت دیکھو، جو ایک بار دعا کرے یا اللہ سارے مسلمان مرد عورت کی مغفرت فرما، کہہ دو آمین، تو انشاءاللہ اسے 1.5 ارب نیکیاں مل جائیں گی. اس حدیث پاک کے مطابق جتنے مسلمان مرد و عورت ہیں اتنی نیکیاں مل جائیں گی. اور یہ تو جو زندہ ہیں، جو چلے گئے تو وہ اربوں اور ہیں. تو اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. تو جب بھی دعا مانگے، اور یہ کتنی خوبصورت، دیکھیں اس میں بھی کتنی بھلائی والی بات ہے. میں آپ کے لیے مانگوں، آپ میرے لیے مانگیں، جو چلے گئے ہم ان کے لیے مانگیں، ہم چلے جائیں بعد والے مانگیں. مسلمان ایک دوسرے کے لیے مانگتے رہیں. روایتوں میں آتا ہے کچھ لوگ گناہ کرتے کرتے مریں گے اور قبر میں ان کی عذاب ہوگا، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو عذاب ختم ہو چکا ہوگا اور بخشے جا چکے ہوں گے. بتایا وہ اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے دعائیں کی ہوں گی، جو ایصال ثواب بھیجے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے وہ ان کے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے اور وہ قبر ہی میں بخشے جا چکے ہوں گے. تو یہ مسلمانوں کے اندر انٹریکشن جو رب چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بھلا چاہیں، سب کے لیے دعا کریں، سب کی خیر کی دعا کریں. وہ بزرگ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. ہمارے بزرگوں کی زبان پر ایک جملہ ہوتا تھا، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہمیشہ سب کا بھلا چاہو، سب کا. آج انٹینشن کیا ہوتی ہے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، میرا بھلا ہو جائے، بس میرا کام ٹھیک ہو، باقی بھلے کسی کا کچھ بھی. ایسا نہ سوچو، سب کا بھلا سوچو. یا اللہ سب کو بخش دے، سب کو برکت دے دے، سب کی رزق میں برکت دے. جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے تو اس کو ضرور برکت ملتی ہے. پھر بڑی اہم بات دعا میں اپنے مشائخ، اپنے پیر اور اپنے والدین کے لیے ضرور دعا مانگے کہ ان کو دعا میں شامل کرے گا تو تیری دعا قبول ہو جائے گی. اور بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مشائخ جو ہوتے ہیں نا، جو ہمارے پیران عظام ہوتے ہیں، جو شیوخ ہوتے ہیں، یہ جو ہے باعث حیات باطنی ہیں. ماں باپ کی وجہ سے ہم موجود ہیں اور جو ہماری حیات باطنی ہے وہ ہمارے مشائخ کی وجہ سے موجود ہے. بڑا پیارا جملہ ہے، باپ پدرے آب و گل ہے اور پیر و استاد پدرے روح و دل ہے. باپ میرے جسم کا باپ ہے اور پیر جو ہوتا ہے وہ میرے روح کا اور دل کا باپ ہے. تو ان دونوں کے لیے ضرور دعا کرے، والدین کے لیے دعا کرے تو ضرور اس میں برکت حاصل ہوگی. اچھا، دعا کرتے وقت ایک اور انٹینشن پیچھے یہ ہونی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے پتہ نہیں دعا قبول ہونی ہے نہیں ہونی، کہتے نہیں. علماء کہتے فرم یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہی ہونی ہے. اب بندہ بولے یا اللہ تیری مرضی، قبول کرنا ہے تو کر، نہیں کرنا ہے تو نہیں کر. نہیں، اللہ کے خزانے کم نہیں. بندہ مانگے اور پکے یقین سے مانگے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے خزانے کم نہیں. بڑی پیاری بات لکھتے ہیں امام اہل سنت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑک. آپ کس طرح اپنے خانے کرم سے دور کرے گا، بلکہ وہ تجھ پر نظر کرم رکھتا ہے کہ تیری دعا کے قبول کرنے میں دیر لگاتا ہے. جی ہاں، یاد رہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف، اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ اب اس طرف آتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں سالوں سے مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بڑی خوبصورت بات. دیکھیں پہلے تو یاد رہے کہ دعا جو ہے نا، جب بھی مانگے دعا وہ 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو دعا مانگی وہی مل گیا. آپ نے دعا مانگی یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ نے بیٹا دے دیا، ٹھیک ہے. ایک دعا مانگی وہ مل گئی. اب اگر وہ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بندے کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ نیکی لکھ دیتا ہے، اجر لکھ دیتا ہے. اور تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ بندے پر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، وہ مصیبت اللہ ٹال دیتا ہے.
اب ہمیں چونکہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے، جو مانگا وہ ملا، نہیں ملا تو قبول نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ آپ نے کہا یا اللہ میری دکان میں برکت دے دے. بندہ کیا یار دعا مانگتا ہوں برکت ہوتی نہیں، وہی سیل ہے، وہی پروفٹ ہے، کوئی اضافہ ہی نہیں ہوتا. اب آپ کو کیا پتا آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی، آپ کا خود کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، آپ باہر نکلتے گاڑی نے آپ کو اڑانا تھا، مگر جو آپ نے یہاں دعا مانگی اللہ نے اس دعا کی برکت سے وہ ایکسیڈنٹ بچا لیا، وہ آفت بچا لی. اب یہ تو اس رزق کی برکت سے زیادہ اچھا تھا نا. لیکن چونکہ ہمیں جو سامنے رزلٹ نظر آئے گا ہم اسی کو پکڑیں گے. اب یہ غور طلب بات ہے کہ ہر دعا کا بینیفٹ ضرور ہے، یا تو جو مانگو گے وہ مل جانا ہے، یا اس کے بدلے اجر جمع کر لیا جانا ہے، یا کوئی پرابلم کوئی مصیبت دور کر دینی ہے. اور جو اجر ہے نا، روایتوں میں آتا ہے جب ان لوگوں کو اجر دیا جائے گا، بندہ اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا کہ جو اس نے دنیا میں مانگی تھی اور قبول نہ ہوئی تھی، ملا نہیں تھا، تو بندہ آخرت میں تمنا کرے گا میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، یہ سارا اجر مجھے وہیں ملتا، اتنا اجر. تو پتہ چلا کہ دعا مانگنے میں کنجوسی کرنی نہیں ہے، جب بھی مانگو گے بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. اور جو ڈیلے ہوتا ہے، ایک بڑی خوبصورت بات حضرت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا. جب کوئی پیارا خدائے تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے تو حکم ہوتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز بہت پسند ہے. ابھی نہ دینا جبرائیل، اور مانگنے دو، کیوں؟ اس کی آواز بڑی پسند ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے، اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے، گناہگار بدکار یا غیر مسلم، اللہ فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے مجھ کو اس کی آواز بڑی ناپسند ہے. یحییٰ بن سعید بن قطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو عرض کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں فرماتا. حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا میں تاخیر کرتا ہوں. سچ بتاؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، کبھی تو زندگی میں ایک دعا ایسی ہو جائے کاش کہ ہم دعا مانگیں اور رب جبریل امین سے فرمائے اے جبریل اس بندے کو نہ دے، اس کو روک، یہ پھر مانگے، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند ہے. ارے سچ بتاؤ اس سے بڑی کوئی انعام ہے کہ میں گر گڑاؤں اور میرا رب کہے مجھے اس کا گر گڑانا پسند ہے، میں ہاتھ اٹھاؤں اور میرا رب کہے مجھے اس کا پکارنا پسند ہے. کاش کوئی ایک بار تو ایسی دعا نصیب ہو جائے، ہمیں نہ ملے کچھ، ہم جو مانگے ہمیں نہ دیا جائے، ایک بار ہمارا رب یہ فرما دے کہ اے جبرائیل میرے اس بندے کو مانگنے دے، یہ گر گڑاتا رہے، یہ مجھے پکارتا رہے اور مجھے اس کا پکارنا پسند ہے. کبھی ہمارے بارے میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ اس کو جلدی دے اور اس کو فارغ کرو، اس کی آواز مجھے ناپسند ہے، کہیں ہم ایسے نہ بن جائے. تو کبھی بھی یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری مراد پوری نہیں ہو رہی، کبھی بھی یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں نہیں دے رہا. ارے وہ ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. قریب ہے کہ تم کسی چیز کو مکروہ سمجھو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو دوست رکھو گے اور وہ تمہارے لیے بری ہے. کیا خوب فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے لیے اچھا ہے، یا اللہ گھر دے دے، یا اللہ فلاں جگہ کا ویزا لگ جائے، یا اللہ ہمیں اس ملک میں سیٹل کر دے. دعائیں مانگی جا رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی، مل ہی نہیں رہا. ارے کیا معلوم اس ملک میں جانا تمہارے ایمان کی بربادی کا باعث ہو، تمہارا رب بہتر جانتا ہے. یہ دعا کیا کرو یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما. اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے، یا اللہ یہ بزنس میرے حق میں بہتر ہے تو اچھا ہو جائے، یا اللہ یہ پیسہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے مل جائے، یا اللہ اس ملک میں جانا میرے حق میں بہتر ہے تو اس ملک کا ویزا لگ جائے. مگر یہاں حال یہ ہے کہ بس یہ کام ہو جائے، اور نہیں ہوتا تو چلے شکوہ کرنے، شکایات کرنے. ارے 5-10 سال امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں، کسی طرح گرین کارڈ مل جائے، کسی طرح پاسپورٹ مل جائے، یہاں برا بھلا کوئی نہیں کہتا، اور رب کی بارگاہ سے چند دنوں کی تاخیر ہو جائے تو چلے شکوہ کرنے کہ میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے بندو
دنیا میں کسی کا کام نہ کرو پھر وہ آپ کا کام نہ کرے تو شکوہ کرتے ہو؟ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کو کہے یار یہ کام کر دو، آپ اس کی بات ہی نہ مانیں، پھر کہے پھر نہ مانیں، پھر کہے پھر نہ مانیں، اب آپ کو اس سے کام پڑ جائے، بندہ بولے یار میں کس منہ سے جاؤں گا اس کے پاس، میں نے تو اس کی کبھی کوئی بات نہیں مانی، میں نے تو اس کی جناب کبھی کوئی جو ہے وہ اس کا حکم ہی نہیں مانا، وہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ تو اب اس کے پاس جائیں اور وہ کام بھی نہ کرے تو شکوہ بھی نہیں کرو گے، یار کوئی بات نہیں، میں نے کون سا اس کا کام کیا تھا۔ ہم پر کتنے فرامین ہیں اللہ تعالیٰ کے، نماز ہم نہ پڑھیں، عبادت ہم نہ کریں، گناہ ہم کرتے چلے جائیں، نافرمانی ہم کریں، بے حیائی ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، سنتوں سے ہم دور زندگی گزاریں، اور پھر ہم کہیں کہ جناب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندوں، گناہ کے اندر سمندر میں غرق ہیں اور بولتے کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ ارے اس کی مہربانی ہے کہ وہ رب عز و جل ہمیں ہاتھ اٹھانے کا موقع دیتا ہے، اپنا نام لینے کا موقع دیتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں دعا کے آداب کے حوالے سے، وقت چونکہ کم ہے ورنہ اسی کتاب میں وہ مقامات بھی لکھے ہیں اور وہ ٹائمنگز بھی ہیں، بہت خوبصورت یہ بک ہے فضائل دعا۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں وہ اوقات لکھے ہیں کہ کس کس وقت میں اسپیشل ٹائمز ہیں، اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اذان کے بعد، نماز کے بعد، دو خطبوں کے درمیان، بارش کے ہوتے وقت، بہت پیارے پیارے، بہت طویل فہرست ہے، آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یار اگر ان ٹائمنگز کا خیال کر کے دعا مانگ لی جائے تو انشاءاللہ ان اوقات میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اور ایسے مقامات بھی لکھے ہیں، پلیسز where دعا ول بی ایکسیپٹڈ، ایسی جگہیں کہ جہاں جا کر دعا مانگو تو دعا قبول ہو جاتی ہے، تو ماشاءاللہ وہ پلیسز بھی ہیں، تو آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آج جو کچھ ہم نے سنا، بہت ساری باتیں ایک ساتھ ہم نے سنی ہیں، میں پھر تھوڑی دہرائی کرا دیتا ہوں آپ کی۔ آج ہم نے سٹارٹ میں یہ سنا ہے کہ ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب تو مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، تو یہ تو مہینے عبادت کے مہینے۔ پھر ہم نے سنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے رب عز و جل، اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے انشاءاللہ بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ پھر تیسرا واقعہ ہم نے سنا تھا امانت دار بننا ہے، لوگوں کی امانتوں کی پاسداری کرنی ہے، اسلام کے نام کو روشن کرنے والے کام کرنے ہیں، اور پھر آخر میں ہم نے دعا کے آداب سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دعوت اسلامی کہ ایک ہی آپ سٹنگ میں آئے ہیں، تھوڑا سا بیٹھے ہیں، بھئی یہ فیضان مدینہ دیکھ لیں، ایٹلانٹا جارجیا میں اس فیضان مدینہ کا بن جانا، کیا انٹینشن ہے اس کے پیچھے؟ تاکہ لوگوں کو نمازی بنایا جائے، لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے، نیکی کی باتیں پہنچائی جائیں، سنتوں کا پیغام پھیلایا جائے۔ جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، اور جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، خدا را اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار اچھی انٹینشنز کی ہیں کہ میں نیک بن جاؤں، میں گناہ نہیں کروں گا، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہم پھر گناہوں میں چلے جاتے ہیں، پھر نمازوں کی سستی ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ واٹ از دا مین ریزن بیہائنڈ دس؟ کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، وی آر ناٹ چینج اوور انوائرمنٹ۔ اگر ہم اپنی انوائرمنٹ کو تبدیل کریں، اپنی گیدرنگز کو تبدیل کریں، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح تنم، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح تنم۔ تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا، ہر جمعرات کو ایٹلانٹا کے اسی فیضان مدینہ میں ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ یہاں شرکت کریں۔ اس وقت امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں مجھے آپ سن رہے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، آل اوور دا ورلڈ، آؤ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر جمعرات جہاں بھی دنیا میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے ہم اس میں شرکت کریں۔ ہر سیٹرڈے نائٹ پاکستان ٹائم کے مطابق، آپ کے سیٹرڈے آفٹرنون کا ٹائم ہوتا ہے، مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے کچھ جگہوں پر، کہ جہاں پر الحمدللہ امیر اہل سنت لائیو آن مدنی چینل مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ بہت زبردست یہ سلسلہ ہوتا ہے جو ہماری اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس میں شرکت کی نیت کریں، اور نیت یہ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ ایٹ اینی کاسٹ فرام ناؤ آن ورڈز، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، امانت دار زندگی گزاریں گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور بے حیائی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، آقا کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔
اگر ان نیتوں کے ساتھ زندگی گزری اور زندگی میں تبدیلی آ گئی. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر میں اجتماع ختم ہو جائے گا, آپ اپنے گھر چلے جائیں گے, ہم شکاگو چلے جائیں گے, لیکن اس سے فرق کیا پڑنا چاہیے آج کے اجتماع سے؟ لیٹس میک گڈ ڈیسیشنز. اٹس اے کریکٹ ٹائم ٹو میک اے کریکٹ ڈیسیشنز, پرفیکٹ ڈیسیشنز. کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی والی؟ ابھی عرفان بھائی کا تذکرہ ہوا, ہمارے پاس سے چلے گئے نا وہ, کیا میں نے اور آپ نے نہیں جانا؟ ہم بھی تو جائیں گے, ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے. تو کچھ اچھے اعمال کر کے جائیں, نیک بن کر جائیں. گناہ گار زندگی اچھی نہیں. تو آئیے انشاءاللہ آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لائیں گے, اور انشاءاللہ اس فیضان مدینہ کو آباد بھی آپ نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے, اللہ نے چاہا یہ فل ہو جائے گا, ہم اور فیضان مدینہ لے لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اب یہاں پر میں 2-3 اعلانات کر دوں. سب سے پہلے تو جتنے یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں, میں نے آپ کو شروع میں موبائل فون کہا تھا کہ جیب میں رکھ لیں. اب اپنے موبائل فون آپ نکال لیجئے. میں اسی موبائل فون سے ایک آپ سے نیک کام کروانا چاہتا ہوں. موبائل فون نکالیے, ایک نمبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ یہ ایسا نمبر ہے کہ آپ کے بہت سارے مسائل حل کر دے گا. پہلے آپ نمبر سیو کر لیں, پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ نمبر کیا ہے. 585. یہ دیکھیں امریکہ کا ہی نمبر دے رہے ہیں ہم آپ کو, ٹھیک ہے. 585-902-0092. 585-902-0092. 585-902-0092. یہ دارالفتاح اہل سنت کا نمبر ہے. آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کے لیے بڑی یونیک سروس شروع کی ہے. یو کین کال لوکلی, اٹس اے لوکل نمبر, لیکن یہ فون اٹھے گا پاکستان میں, اور آپ کے یہاں کے جو ایسٹرن ٹائم ہے, یو ایس اے کا جو ایسٹرن ٹائم ہے 5 AM to 10 AM, صبح 5 گھنٹے کے لیے آپ کے لیے سروس ہے کہ آپ کوئی بھی شرعی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ فون کیجئے. انشاءاللہ آپ کو دارالفتاح اہل سنت کے عالم دین اسلامی بھائی آپ کے سوال کے جواب دیں گے. آپ سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا. یہ فری سروس امریکہ والوں کے لیے ہم نے شروع کی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب جو یہاں ناظرین ہیں کالز کیجئے اور اپنے شرعی سوالات کا جواب لیجئے. ابھی رمضان آنے والا ہے, بہت سارے کوسچن ذہن میں ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے آپ سوالات کے جوابات لیں گے تو یہ برکتیں حاصل ہوں گی. اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائیوں, امریکہ والوں کے لیے ایک اور آپ اپنے موبائل فون میں کام کر لیں. جن کے پاس اینڈرائڈ ہے یا ایپل کے فونز ہیں, آپ مدنی چینل MADANI اسپیس چینل, یہ ہماری ایپلیکیشن ہے, یہ آپ ایپ میں جا کر فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس وقت بھی آپ کا یہ اجتماع جو ہے یہ لائیو ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر ہو رہا ہے. دنیا کے انشاءاللہ ہو سکتا ہے لاکھوں ناظرین دیکھ رہے ہوں, یہ بیان اس وقت مدنی چینل پر لائیو جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایپل آپ کے پاس اگر یہ ایپلیکیشن ہوگی تو آپ روزانہ مدنی چینل دیکھ سکیں گے. ایسے بیانات, مذاکرے, سلسلے, جیسے میں نے آپ کو کہا, بلکہ کل ہی کی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ کل ایک بہت انٹرسٹنگ پروگرام مدنی چینل پر سلسلہ آ رہا ہے. یہ کل بروز بدھ ہم پاکستان میں تقریباً رات 9:30 پونے 10 بجے شروع ہوگا. ہمارے یہاں ایسٹرن ٹائم کے مطابق دوپہر 1 بجے, اور سینٹرل ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے, پیسیفک ٹائم کے مطابق صبح 10 بجے مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ نشر کیا جائے گا, جس میں امیر اہل سنت خصوصاً نعت خوان اسلامی بھائیوں کو بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائیں گے. ساری دنیا کے انٹرنیشنل جو جس کو آپ کہیں فیمس نعت خواں ہیں وہ کل آ رہے ہیں, اور یہ بڑا زبردست مدنی مذاکرہ ہوگا. اور انشاءاللہ عز و جل ہم انشاءاللہ امریکہ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ کل شکاگو میں, ویسے تو بہت سارے لوگ مذاکرہ دیکھتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر ہم مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں گے. اور کل انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ہم یا شکاگو میں موجود جو ہمارے ساتھ اسلام بھائی ہوں گے فیضان مدینہ میں, ان کے درمیان قرآن اندازی کے ذریعے عمرے کا ٹکٹ بھی, اور اس ٹکٹ کا اعلان بھی امیر اہل سنت کی زبانی کروایا جائے گا. تو اگر شکاگو میں مجھے اسلام بھائی سن رہے ہیں تو آپ کے لیے تو گولڈن چانس ہے. تو کل ہمارے ساتھ تقریباً دوپہر 12 بجے آپ شکاگو فیضان مدینہ میں آ جائیے گا, اور باقی بھی امریکہ میں جو جہاں سن رہے ہیں کل مذاکرے میں شامل ہو جائیں. تو کل انشاءاللہ فیضان باب المدینہ, اچھا ماشاءاللہ ہمارا شکاگو میں فیضان مدینہ بھی ہے اور فیضان باب المدینہ بھی ہے, تو وہاں انشاءاللہ کل مدنی مذاکرہ مل کر دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مبلغ و رکن شورا ابو مدنی عبدالحبیب اتاری سنتوں کی دھومیں مچانے کے جذبے کے ساتھ یو ایس اے کے مدنی دورے پر ہیں، جہاں آپ امریکہ کے وقت کے مطابق سنتوں بھرے بیانات فرما رہے ہیں۔ تاریخ، مقامات اور نمبرز نوٹ فرما لیجیے۔ فیضان مدینہ، شکاگو، الینوائے 6821 نارتھ ویسٹرن ایونیو، شکاگو، الینوائے 60645۔ فون 1-646-945-5761۔ یو ایس اے ٹائم 19 جون رات 9:15 بجے سینٹرل ٹائم، پاکستان ٹائم 20 جون صبح 7:15۔ مسجد الہدا 1081 ویسٹ آئیونگ پارک روڈ، اسکومبرگ، الینوائے 60193۔ بیان دوپہر 1:45 بجے، جماعت دوپہر 2:30 بجے۔ اناہائم ہوٹل پلازا، اورنج کاؤنٹی، کیلیفورنیا 1700 ساؤتھ ہاربر بولیورڈ، اناہائم، کیلیفورنیا 92802۔ فون 1-951-640-2019۔ یو ایس اے ٹائم 21 جون رات 8:30 بجے، پاکستان ٹائم 22 جون صبح 8:30 بجے۔ 4 Points by Sheraton, Sacramento, California 4900 Duck Horn Drive, Sacramento, California 95834۔ فون 1-530-405-7135۔ یو ایس اے ٹائم 22 جون شام 6:45 بجے، پاکستان ٹائم 23 جون صبح 6:45 بجے۔ مسلم فیڈریشن مسجد، جرسی سٹی، نیو جرسی 530 مونٹگومری اسٹریٹ، جرسی سٹی، نیو جرسی 07302۔ فون 1-917-913-1964۔ یو ایس اے ٹائم رات 9 بجے ایسٹرن ٹائم زون، پاکستان ٹائم 25 جون صبح 6 بجے۔ یو ایس اے کے ان تمام مقامات اور اس کے اطراف میں مقیم عاشقان رسول اپنی شمولیت کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب کو بھی ان سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی دعوت دیں۔ ہر اجتماع کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے بھی روانہ ہوں گے۔ نیز یہ سنتوں بھرے اجتماعات مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے۔ مزید معلومات کے لیے اس ای میل ایڈریس سے استفادہ کیجیے: USA@dawateislami.net۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ I repent from all my previous sins and promise that in future I will act according to Sharia. I will save myself from bad people and people with corrupt beliefs. I will be strict in praying salah and fasting. I will save myself from sins such as disobeying parents, lying, backbiting, slandering, breaking promises, swearing, watching films and dramas, listening to music, unveiling, etc. Ya Allah Azza wa Jal, accept my repentance and keep me steadfast on my repentance. I become a murid of the Qadiriyah, Razaviyah, Attariyah way. I give my hand through you in the hand of Sheikh Tariqat, Amir Ahl Sunnat, Hazrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi, and through him I give my hand to Huzur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anh. Ya Allah Azza wa Jal, accept me as a murid of Ghaus Pak, and on the day of judgment raise me
amongst the followers of Ghaus Pak. Ameen. Sallu ala al-Habib. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر آئیے مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور کر کے آئیے مل کر اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے ایک مرتبہ پھر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے دعا کے آداب بھی سیکھے ہیں. یاد رہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا از دا برین آف عبادہ، دعا از دا ویپن آف مومن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکا لیجئے، بی کانشیس، اپنے دل کو دعا میں لگائیے. ٹرائی ٹو ریئلائز دیٹ وی آر ناؤ گوئنگ ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں التجا پیش کرنے جا رہے ہیں. اپنے گناہوں کو یاد کیجئے. ٹرائی ٹو ریممبر یور سنس اینڈ ٹرائی ٹو شیڈ ٹیئرز ود دا فیئر آف اللہ عز و جل. اللہ کے خوف سے اپنے آنسوؤں کو بہائیے. اور اگر رونا نہیں آ رہا تو ویسا فیس، ایسی صورت بنانے ہی کی کوشش کر لیجیے کہ اچھوں کی نیت، اچھوں کی نقل بڑی اچھی ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر ہمارے ساتھ شامل ہیں تو جہاں موجود ہیں ہاتھ اٹھائیے، سر جھکائیے. آئیے مل کر اپنے رب کے حضور التجا پیش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا رحمن الدنيا والآخرة یا رحمان الدنیا والآخرہ. یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ. یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ. یا شافع الامراض اشفی مرضانا یا اللہ. یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرنے والے، تیرا ہی فرمان ہے ادعونی استجب لکم. اے اللہ، تیرے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے تیرے بندے حاضر ہیں. یہاں ایٹلانٹا فیضان مدینہ میں بھی حاضر ہیں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں آج دعا میں شامل ہوں گے. ان میں کوئی تو
مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے دے مالک، مگر تو عطائیں فرماتا رہا، ہم خطائیں کرتے رہے۔ اے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے کہ اب ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں نیک بنا دے، اور جو کر چکے گناہ مولا اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں سجدوں کی لذت دے دے، ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے، ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے رب کریم یہاں بھی ہاتھ اٹھے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ اٹھے ہوں گے، بڑے دکھ ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، اپنے دکھ درد تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مالک، تو ہی دکھی دلوں کا سہارا ہے، تو ہی پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والا ہے۔ آج جتنے پریشان تیرے بندے تیری بندیاں آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی بیماریاں دور فرما دے، گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے، اے اللہ خوشحالی ہمارا مقدر کر دے، عافیت ہمارا مقدر کر دے۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، جنہوں نے ہمیں فون پر، میسج پر، پرچیوں کے ذریعے زبانی کہا پایا، تو سب کو جانتا ہے مولا، سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے اس فیضان مدینہ کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے رب کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم سب کی جان، مال، عزت، ابرو، آل و اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ، جیسا تجھے پسند آتا ہے اس طرح دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم کرم فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم اقرار کرتے ہیں، مگر میرے مولا تجھے دینا آتا ہے، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے دے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ برکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام کے لیے تمام اسلام میں کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ
لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم ایمان موتوں کا ونوں کا غوث اعظم ایمان موتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اجتماع سے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ یہاں اٹلانٹا میں فیضان مدینہ میں ابھی اذان عشاء ہوگی اور پھر انشاءاللہ عز و جل نماز عشاء با جماعت ہوگی اور پھر انشاءاللہ ہم سب مل کر ملاقات بھی کریں گے. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.